बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और बहुत ख़ास मौजू पर है। नाज़रीन, ये वीडियो इतनी अहम है कि अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि ज़िंदगी के जितने दिन आपके रह गए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी। नाज़रीन, मैं कल ही एक फौतगी पर गया हुआ था, जनाज़ा था, और मैं जब भी किसी का जनाज़ा पढ़ता हूँ तो ज़रूर मैं कब्रिस्तान में साथ जाता हूँ और मैयत को दफनाते हुए देखता हूँ और वहाँ पर दुआ वगैरह का इंतज़ाम। बेसिकली मैं वो देखता हूँ कि मैं ये मंज़र बार बार देखता रहूँ ताकि मैं ख़ुद अपने ज़ाती तौर पर इस किस्म के जो आने वाला मरहला है उससे मैं इबरत हासिल कर सकूँ और मैं अपने आप को शायद और बेहतर तरीके से सुधार सकूँ। नाज़रीन, ये मंज़र बड़े ही ख़ास होते हैं, समझने वालों के लिए पूरी ज़िंदगी बदल देने वाले मंज़र होते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान को अपनी आँखों के सामने मट्टी में दफनाते हुए देखते हैं कि जिसके साथ आपने उठा हो, बैठा हो, उसके साथ खाया हो, पिया हो, दोस्ती यारी हो, ज़िंदगी के मामलात इकट्ठे कभी गुजारे हों, सफ़र किया हो कभी, तो नाज़रीन उसी बंदे को ही जब आप दफना रहे होते हैं तो आप यकीनन आप शौक में चले जाते हैं। गो के हकीकत तो सबको मालूम ही है कि सब ने मरना है, लेकिन जब आँखों से देखा जाता है ना कि ये वो बंदा है और इसको दफनाया जा रहा है कब्र के अंदर, छोटी सी जगह, ऊपर पड़ियाँ डाली जा रही हैं, पड़ियाँ डालने के बाद बंद किया जाता है, ऊपर बहुत सारी मट्टी डाली जाती है, मट्टी का एक पहाड़ बनाया जाता है इतने वज़न का, और उसके बाद नाज़रीन वही बंदा जो दुनिया में मट्टी भी अपने कपड़ों पे लगने नहीं देता, वही बंदा जो साफ़ सुथरा रहता है, बहुत अच्छी बात है। और देख लें, इंसान जब जीता है तो ऐसे जीता है कि जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब वो मर जाता है, छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे महसूस होता है कि शायद वो कभी जिया ही नहीं, एक ख्वाब सा लगता है। नाज़रीन, ऐसे हालात में ज़िंदगी की अहमियत आपकी नज़र में बड़ी अजीब सी हो जाती है। और जब कब्र के अंदर इंसान होता है तो हमें ये मालूम होता है कि इसका ताल्लुक़ अब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द हो चुका है। इसने जो करना था अपनी ज़िंदगी में कर लिया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके साथ क्या करता है, अब ये मामला है। तो नाज़रीन, कौन इस दुनिया में ऐसा बंदा है कि जिसने कब्र में नहीं जाना या जिसने जवाब नहीं देना? नाज़रीन, कोई पता नहीं, किसी का कुछ भी नहीं पता। मैं जो आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, ये 3 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं 3.5 मिनट भी पूरे कर पाऊँगा कि नहीं। बड़ी अजीब बात है नाज़रीन। क्या किया जाए, मौत से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन नाज़रीन मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसको संवारा जा सकता है। मैं हमेशा मरने से कभी भी नहीं डरता, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे डर इस चीज़ से लगता है कि मेरे पास जो इम्तिहान का वक्त दिया गया है पर्चा हल करने के लिए, वो ख़त्म हो गया है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे पास वो वक्त ख़त्म हो जाएगा उस इम्तिहान का जो उस वक्त तक बाकी है जब तक मेरी सांसें बाकी हैं। जैसे ही नज़ा का आलम शुरू हुआ, सारे पर्दे हट जाते हैं, सब फरिश्ते भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब आखिरी बंदा सांसें ले रहा होता है उस वक्त हम उस बंदे के तुमसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो नाज़रीन, अब उस बंदे के पास लौटने को कुछ नहीं होता, दोबारा कुछ करने को कुछ नहीं होता। अब वो कोई अमल सालेह नहीं कर सकता, ना वो मज़ीद सजदे कर सकता है। बस फरिश्ते आके खड़े हो जाते हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि अब इसकी जान हमने निकाल लेनी है। तो नाज़रीन, दुनिया से जाने से पहले ये काम आप ज़रूर कर जाइए। वो क्या काम है? आप नमाज़ें तो पढ़ते ही हैं, और लोग बड़े जनाब खुश भी होते हैं कि हम नमाज़ें तो पढ़ते हैं, लोग उम्रे तो करते ही हैं, लेकिन उम्रा करने से क्या बख्शिश हो जाती है? और क्या 100% यही है? क्या उसकी कोई शहादत या कोई सर्टिफिकेशन है? सब अच्छे आमाल हैं, लेकिन नाज़रीन उन तमाम आमाल से बढ़ के एक अमल भी है
ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 22 میں ایک ایسی بات بتا دی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کے اعمال کیسے ہیں، خواہ وہ دنیا کی نظر میں جتنا بھی نیک پاک باز جانتا ہو۔ ناظرین، آیت کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 22 کا کہ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہ ہیں۔ ناظرین دیکھ لیجئے کہ اسلام میں داخل ہو جانا ایک اور بات ہے، اور اسلام پر قائم رہنا اور اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل کرنا، ماننا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بیسیکلی روشنی وہ ہے جب آپ اپنا دل اللہ رب العزت سے جوڑ لیتے ہیں تو انسان اسلام قبول کر چکا ہو، بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن جہاں بھی چار لوگوں میں بیٹھے تو اپنی جائیدادوں کی، اپنی گاڑیوں کی، کاروں کی باتیں کرے اور اپنے کاروباروں کی باتیں کریں، بچوں کے رشتوں کی، ہر جگہ پر صرف یہی باتیں کریں، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو ناظرین وہ دیکھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو اپنی یاد سے بھلا دیا ہے۔ ناظرین، لوگ گھر کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، کام پہ جانا، آفس جانا وغیرہ، خواتین گھر کے کاموں میں، مرد باہر کے کاموں میں سارا دن، پھر دوپہر کا کھانا، پھر تھوڑا کام، پھر کام کرنے کے بعد گھر آنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، جی ٹی وی، موبائل، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے زندگی گزارنا، اور پھر رات کو سو جانا۔ جن لوگوں کی یہی روٹین ہے تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو؟ ناظرین ایسا نہیں ہے، وہ انتہائی صریح گمراہی میں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کو تو یاد ہی نہیں کر رہے، اور اللہ رب العزت جس چیز کا بار بار جو وہ حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں تو اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جیسے آپ میں ہم سب لوگ ایمان تو لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ اب اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں تو اس کا مطلب میں اب کیا لوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ کی یاد نہیں کر رہے، آپ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ دوسرے چیزوں میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی اسلامی بات بھی نہیں سن رہے، کوئی اسلامی ذکر بھی نہیں سن رہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، تو صرف ڈراموں میں اور یہ جو ویڈیوز دیکھ کے، ڈانس کی، میوزک کی، شادیوں کی، کسی کے جو زندگی کے ویلاگز دیکھ کے کہ جی آج میرے بچے کی شادی ہوگی اس کا ویلاگ، آج میں نے نئی گاڑی لے لی اس کا ویلاگ، آج میں نے پتہ نہیں نئے کپڑے پہن لیے ان کا ویلاگ، میں نے نیا گھر بنا لیا اس کا ویلاگ۔ ناظرین یہ دھوکے ہیں سارے، ویلاگ بنانے والا دھوکہ دے رہا ہے، ویلاگ دیکھنے والا دھوکہ کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ برا مت منائیے ناظرین، یہ اچھے کام نہیں ہے اس قسم کے ویلاگ بنانا۔ اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اور صرف آپ دنیا داری کی چیزیں دکھا رہے ہیں، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، پیسہ تو آپ کما رہے ہیں، پیسہ وہی ہے کہ آپ نے قبر میں ہونا ہے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے بچوں کے حوالے ہو جائے گا اور اس سے وہ جو مرضی کریں، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ نے تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، پیسہ خوب کمایا اور یہ پیسہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ کبھی جائیں ذرا قبر میں مردے کو دفناتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گیا ہے۔ یقین کریں کہ عورتوں کو جب نہلانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، جی غسل دلانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو بعض دفعہ ان کے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں سخت، ان کی چوڑیوں کو کاٹنا پڑتا ہے کینچی سے یا کسی اور چھریوں سے کاٹنا پڑتا ہے، ان کے جو انہوں نے بندے پہنے ہوتے ہیں وہ کاٹنے پڑتے ہیں، اترتے نہیں ہیں، کیا سے کیا جسم ہو جاتا ہے۔ ناظرین جی بالکل، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چور اس کا جو ہے وہ سونا نہ چرانے کے لیے اس کی قبر کھود ڈالے۔ آپ کیا پتہ آپ کو، ان چیزوں کے لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں کیا فرما دیا اسی آیت میں آگے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل کا چین جو ہے وہ ڈراموں میں ہے یا ایسے ویلاگوں میں ہے تو یو آر لیونگ اے رانگ لائف،
آپ کے زندگی کے لمحے، آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بالکل رانگ ٹرن پر ہے. آپ اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں اور یہ سانسیں ویسٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں ملنے والی جب نزا کا عالم ہو جاتا ہے. تو ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں کیا فرما دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو. ناظرین، ذکر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اسی چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ او بھائی آپ اپنا کام کر رہے ہیں نا، کرتے جائیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا سلام، یا مومن. کتنے ذکر ہو سکتے ہیں، کتنے ذکر ہو سکتے ہیں. کیوں اپنی زبانوں کو تر نہیں کرتے ہیں اس ذکر سے؟ اور جھوٹے ذکر جو ہے وہ جھوٹی یادوں میں، جھوٹے میوزک، جھوٹے سب کچھ میں رہتے ہیں. تو پھر اللہ کا ذکر کریں، یہ سب سے بڑھ کر ہے. یہی آپ کے دل کو اطمینان دیتا ہے، اور یہی ذکر بخشش کا بھی باعث بنے گا. یہی ذکر قبر میں بھی آپ کے لیے روشنی بن جائے گا. اور کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہیں روک دیتا ہوں. پھر کسی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ لوگوں کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے. ذکر جو دل کرتا ہے کرے، جو دل کرتا ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، پکارنا شروع کر دیجیے. کتنی دعائیں ہیں، جو دعا آتی ہے. اور نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہنا شروع کر دیجئے. یہ بھی ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر شروع کر دیجئے. کتنے ذکر ہیں. یہ بہانہ ہے کہ کیا پڑھوں.